حمید بن ابی حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ تین حضرات علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغا نہیں ہونے دوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سے پوچھا کیا تم نے یہی باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن اگر میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میرے طریقے سے، جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063۔ حمید بن ابی حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ تین حضرات علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغا نہیں ہونے دوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سے پوچھا کیا تم نے یہی باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن اگر میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میرے طریقے سے، جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063۔ علقمہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع میں ملاقات کی اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی قوائی لڑکی سے کر دیں جو آپ کو گزرے ہوئے ایام یاد دلا دیں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، علقمہ، میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا، اے نوجوانوں، تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5065۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے لوگ وہی ہیں جن کی بہت عورتیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5069۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ ہم شادی کر لیتے، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے آپ کو خصی کیوں نہ کروا لیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر ایک مدت کے لیے نکاح کر لیں۔ آپ نے ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں مت حرام کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5075۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرمائیے اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چر گئے ہوں، اور ایک درخت ایسا ہو جس میں سے کسی نے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو، تو آپ اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت میں چرائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت میں جس میں سے ابھی چرایا نہ گیا ہو۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5077۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے خواب میں 2 مرتبہ تم دکھائی گئی۔ ایک شخص جبرائیل تمہاری صورت حریر کے ایک کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے جو اس کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کر کے رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5078۔